سوال پوچھا ہے کہ میں اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی جب میکے جاتی ہے تو تنہا ہو جاتے ہیں، تنہائی میں پھر ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور گناہ بھی بے حیائی والے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پھر یہ آخر میں پوچھتے ہیں کہ کیا میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، میرے پاس اللہ نے مال بھی دیا ہے۔ دیکھیں، دوسری شادی تو ویسے ہی کرنی چاہیے، معاشرے کی عورتوں کی ضرورت ہے، وہ تو گناہ کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ مجھے اگر معلوم ہونا کہ میری زندگی میں ایک رات باقی ہے تو وہ بھی میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا، اس خوف سے کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو تنہائی بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے، انسان فارغ ہو جاتا ہے، گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو وہ تو میں سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ کریں، عورتوں کی ضرورت ہے، بہت سی عورتیں گناہ میں مبتلا ہیں، وہ بچ جائیں گی۔ باقی یہ جو گناہ کی بات ہے نا، بعض دفعہ انسان 2 شادیاں کر کے بھی نہیں چھوٹتا یہ اس طرح کے گناہ بے ہیں، کیونکہ لت پڑ جاتی ہے۔ تو نکاح تو ویسے ہی کریں، اس سے گناہ کی رغبت کم ہوگی انشاءاللہ، ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ایک دفعہ عادت پڑ گئی گناہ کرنے کی، بار بار یوز ٹو ہو جاتا ہے، اب باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے، وہ نہیں کرے گا دماغ ڈسٹرب ہوگا، جسم بے چین ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نسخہ استعمال کرے جس سے گناہ کی آہستہ آہستہ عادت چھوٹ جائے۔ تو اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ تنہائی میں یہ کام ہوتا ہے، تو تنہا نہ چھوڑیں خود کو۔ گھر والے گھر پہ نہیں ہیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھ جائیں، کوئی نیک لوگوں سے دوستی رکھ لیں، ان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے پھرنے چلے جائیں، شب جمعہ چلے جائیں بیان سننے کے لیے۔ رات پھر اکیلے گھر پہ نہ گزاریں، کسی ریلیٹیو کو بلا لیں۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر یہ جو بے حیائی والے گناہ یہ رات کے وقت ہوتے ہیں، انسان سے جلدی سونے کا معمول بنا لے آدمی۔ جلدی سونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب رکھیں بستر پہ، کوئی دلچسپ کتاب ہو، اس کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں۔ آپ بستر پہ لیٹے اور سوئے نہیں تو آہستہ آہستہ انسان کو شیطانی خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تیسرا کام، اپنے لیے کوئی سزا رکھیں۔ جب بھی گناہ ہو کوئی جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، یا روزے رکھ لیں، یا نوافل اپنے اوپر رکھ لیں کہ میں اتنے نوافل لازمی پڑھوں گا۔ تو اس سے ایک دم نہیں چھوٹتے یہ گناہ، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کم ہوتے ہوتے چھوٹ جائیں گے۔ جیسے گناہ کر کر کے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے انسان کو۔ ریورس ہو جائیں گے تو چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی۔ کر کر کے کرنے کی عادت پڑی نا تو چھوڑ چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت پڑے گی۔ اور تبلیغ میں بھی بہترین ایک ذریعہ ہے، 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، وہاں انسان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا، گناہ کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ بہت عرصہ جب دور رہیں گے تو بھی کمی آئے گی انشاءاللہ۔ اور ویسے تو اصولی طور پر ان تمام چیزوں میں کسی سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق ضروری ہے۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں، ان کو بتائیں اپنے حالات، وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، دینداروں کی محفل میں بھی بٹھائیں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک تمیز سے نا اپنا کوئی کھاتا بنائیں۔ پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے، آپ فرض کر لیں جی 1,10,000 ہے، احتیاطاً 1 لاکھ کیا کر لیں 10۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا 1,10,000 یا 2 لاکھ، بہت ہنس کھیل کے 2 لاکھ رکھ لیں آپ، 2 لاکھ میں آپ کا بڑے ہنس کھیل کے گزارا ہو رہا ہے، 2 لاکھ کو ضرب دے دیں 12 سے تو کتنے ہو گئے 24 لاکھ۔ 24 لاکھ کیش کی رقم میں نہیں، کیش تو گر رہا ہے، گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں، 1 سال کا مال آپ نے کیا کر لیا اسٹور۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بولو نا، خرچ۔ بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو، اب رکھو نہیں، سیو نہ رکھو، محفوظ نہیں رکھو آپ، اب اڑاؤ، خود پہ بھی اڑاؤ، رشتہ داروں پہ بھی اڑاؤ۔
اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے, پراپرٹی لے کے بچوں کے نیے سے ڈال دو, یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اب خرچ کرو اس کو. مال روکنے والا, جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددا, اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدا, اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ. ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں, کیا کرے گا اس کا؟ قبر میں جانے والا ہے, کھا کھلا بس, گاڑی خریدو خاندانی قسم کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کما رہا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں. مہر دیکھو 20,000 5,000 یہ مہر چل رہے ہیں مارکیٹ میں. وہ 500 میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں 5,000 میں مہر میں 5,000 مہر میں کیا بیوی ملے گی یار تمہیں؟ اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں. وہ ایسا نہ بولیں تم 5,000 میں آئی ہو بیگم, تمہارے ریٹ. وہ اس لیے آئی ہے مجبور تھی وہ بیچاری. ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو, لیکن آج کل رشتے شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر. خیر, مہر ہی مارکیٹ سے ایسے 5,000. پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا, مہر 10 تولے 15 تولے سونے ہوتے تھے, مکان لکھوایا جاتا تھا, عورت کی ویلیو تھی. اب وہ ویلیو کیا ہو گئی؟ اونے پونے. جہیز جا رہا ہے 15 لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے 25,000. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر, بوڑھے تھے وہ, 25,000 تھا, میں نے دیا نہیں, اب کیا کروں میں نے کہا 25,000 کیا, وارثوں میں پان گٹکے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو, 2-4 سگریٹ کے ڈبے, 2-4 پان کھلا دو, مہر پورا ہو جائے گا. تو میں نے کہا ویسے 25,000 نہیں 25 روپے. ہاں, میں نے کہا یہ 25 روپے کہہ رہے ہیں, 1948 میں یا 50 میں شادی ہوئی تھی, اس وقت 25 روپے تھا. وہ 25 روپے بہت تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے. تو میں نے کہا یار اب 25 روپے کے تکلف کی کیا ہوگا 25 روپے سے؟ پتہ نہیں ان کا مہر تھا, ان کے ابا کا یا ان کے دادا کا, وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے. میں نے کہا حضرت 25 روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لالی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے. تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی بیوی کے مرنے کے بعد. تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم. تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ, خرچ کرو, 1 سال کا کیا کر لو, اسٹور کر لو, تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا, پریشان نہ ہو, سکون ہو. اس سے زیادہ تو خرچ کرو, اس سے زیادہ بھی خرچ نہیں کر رہے. جمع 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 کر کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور آخرت میں جیبیں خالی. آخرت میں کیا ہے, وہ اٹھنی ہے جو وائپر صاف کرنے والے کو, وائپر سے شیشہ, گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو دفعہ چانہ نے پکڑا دیے تھے. ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی, ٹین ڈبے والے کو نہیں دی, حالانکہ وہ 2 روپے میں خرید رہا تھا, لیکن سخاوت کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اور وہ کباڑ والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی. تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی, کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے, لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں. تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے, معاف کرانا ہے. جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب